اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ حضرت علی کی سکھائی ہوئی یہ دعا اس عشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے والدین کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتی ہے۔ تو ناظرین، خود اندازہ لگائیے کہ عشرہ مغفرت میں 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ کتنی فضیلت اور عظمت کی بات ہے۔ خلیفہ چہارم مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علوم اور معرفت کے ایسے سمندر ہیں کہ جن کے کناروں کی حد انسانی عقل سے باہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسرار شریعت کے رمز شناس، کشور ولایت کے تاجدار، عزم اور استقلال اور شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں آپ کو جنت کی بشارت سنائی، اور دارین یعنی آخرت میں اپنا بھائی بتایا، اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے عقد نکاح میں دیا۔ اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے عقد نکاح میں دیا، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا مخصوص طرہ امتیاز بخشا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان و عمل، زہد و تقوی کا ذکر اور دیگر فضائل و مناقب کا بیان قرآن و حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، اور بطور نمونہ چند آیات و احادیث سامعین کرام کی ضیافت طبع کے لیے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں ہے کہ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک اجر ہے، اور ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے، اور آپ نے وہ سب خیرات کر دیے، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک اعلانیہ۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اور ناظرین، یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں صحت عطا کی۔ نظر کی وفا کا وقت آیا اور سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 300 جو لائے، سا ایک پیمانہ ہے، اس کے مطابق 3 سا جو لائے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب اللہ کی آزمائش کے سبب سے تینوں روز افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو ایک دن ایک مسکین آیا اور کھانے کا سوال کیا، دوسرے دن عین افطار کے وقت ایک یتیم نے کھانے کا سوال کیا، اور تیسرے روز ایک اسیر آیا، اور یوں تینوں روز یہ ساری روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں، اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ اسی طرح ناظرین، احادیث شریف میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا، اور مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا۔ ناظرین، آخر کی ان دونوں احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ کے ساتھ دشمنی منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔
تو ناظرین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور ہر وہ انسان جو دولت ایمانی سے مشرف ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور بصیرت کا ضرور مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال اور ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منور اور مزین کرے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال، ان کے ارشادات بلا شبہ دریائے علم اور عرفان کے ایسے بے نظیر موتی ہیں کہ جن سے آدمی اپنے اخلاق اور کردار کو آراستہ اور پیراستہ کر سکتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زبان سے فرمائے گئے کلمات آسمان رشد و ہدایت کے وہ تابندہ ستارے ہیں کہ جن کی روشنی میں چلنے والا انسان کبھی اپنی منزل سے نہیں بھٹک سکتا۔ آپ کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اقوال اور ارشادات پیش کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا، اور کذاب یعنی جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تجھ پر دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور بتائے گا، اور بخیل کی دوستی سے بچو، کیونکہ جب تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ تجھ سے دور بھاگ جائے گا۔ اسی طرح بدکار کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ معمولی چیز کے بدلے تجھے فروخت کر دے گا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یقیناً جس قوم نے جنت کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، اس کی عبادت تاجروں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے عذاب کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، اس کی عبادت غلاموں کی طرح ہوئی، اور جس قوم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اس کی عبادت آزاد شریف لوگوں کی طرح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ تم میں ہر شخص صرف اپنے گناہوں سے ڈرے اور اپنے پروردگار ہی سے امید لگائے۔ جو شخص نہیں جانتا ہے وہ علم حاصل کرنے میں شرم نہ محسوس کرے، اور کم علم آدمی سے جب ایسا مسئلہ پوچھا جائے جو اسے معلوم نہیں ہے تو یہ کہنے میں کہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے، اپنی بے عزتی نہ سمجھے۔ فرمایا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ سر جسم کے لیے، جب صبر کا دامن چھوٹ جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور جب سر نہیں رہے گا تو جسم بیکار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اچھے دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی بڑا عاجز وہ ہے جو اچھا دوست پا کر اسے ضائع کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ مزید فرمایا کہ تیرے دوست تین طرح کے ہیں: تیرا اپنا دوست، تیرے دوست کا دوست، اور تیرے دشمن کا دشمن، اور اسی طرح تیرے تین دشمن ہیں: تیرا اپنا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، اور تیرے دشمن کا دوست۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی دولت عقل ہے، سب سے بڑی محتاجی اور تنگ دستی حماقت اور بے عقلی ہے، اور سب سے خطرناک دیوانگی تکبر اور غرور ہے، اور سب سے بڑی بزرگی حسن اخلاق ہے۔ ناظرین محترم، امت کی فلاح اور بہبود اور خوشحالی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال وظائف اور علوم بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن کی برکت سے امت کے افراد کبھی کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو پائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی بیماریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والی تمام بیماریوں کے سد باب کے لیے ایسا حل فرمایا کہ جس کے لیے کسی پیر اور عامل یا بزرگ کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور گھر بیٹھے آپ اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب رشتہ داروں اقربا کی، اور اپنے جاننے والوں کی ہر بیماری کے علاج کے لیے خود کوشش کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت سے الحمدللہ بفضل خدا ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کی مختلف اقسام اور بت پرستی کے خلاف اس سورہ مبارکہ کو جہاد کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں چھٹی سورت ہے جو مکہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ البتہ اس کی چند آیات کے بارے میں اختلاف بھی موجود ہے۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان روایات سے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تمام آیات ایک ہی جگہ نازل ہوئی ہیں، اور اس بنا پر وہ سب کی سب
मक्की होंगी। इस सूरत का बुनियादी हदफ और मकसद दूसरी मक्की सूरतों की तरह ही 3 उसूलों यानी तौहीद, नबूवत और क़यामत की तरफ दावत देना है। और जिन रिवायात में इस सूरह मुबारका की फजीलत बयान हुई है उनमें बताया गया है कि यह सूरत इंतहाई बाबरकत और फजीलत व अहमियत की हामिल सूरत है। जो शख्स ये सूरह मुबारका हर रोज़ तिलावत करता है उसके लिए मुश्किलात और बंद रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह के फजल व करम से उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं और बेतहाशा रिस्क और माल व दौलत के असबाब उसे मुहैया होते हैं। उसके वालिदैन जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाती है। जिन मरहूम वालिदैन की पहले से बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी गई हो जन्नत में उनके दराजात इस सूरत की बरकत से बुलंद कर दिए जाते हैं। और नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका सूरतुल इनाम है। फरमाया गया है कि सूरतुल इनाम के नुज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते इसे लेकर नाजिल हुए थे और जो शख्स इस सूरह मुबारका को पढ़े और इसके साए में इसकी रूह सर चश्मा तौहीद से सैराब हो तो वह तमाम फरिश्ते जो उस सूरत को लेकर ज़मीन पर उतरे थे यानी 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए तलब मग़फ़िरत करते हैं यानी उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। मज़ीद फरमाया गया है कि इस सूरत की आयत में गौर व फ़िक्र करने वाले मुसलमानों की रूहों से हर तरह का निफाक और गंदगी दूर कर दी जाती है और उसके कानों को सुनने वाला, आँखों को देखने वाला और दिलों को दाना बना दिया जाता है। नाज़रीन, बाज़ लोग इस सूरत से सिर्फ़ इसके अल्फाज के पढ़ने पर कनाअत करते हैं और अपनी ज़ात और ख़ास मुश्किलात के हल के लिए तवील व अरीज़ तक़रीबात और नशिस्तें मुनक़्क़िद करते हैं जिन्हें ख़त्म इनाम के नाम से याद किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इन तक़रीबात में सूरत के मज़ामीन पर गौर व फ़िक्र किया जाए तो ना सिर्फ़ मुसलमानों की शख़सी और ज़ाती मुश्किलात हल होंगी बल्कि उनकी अमूमी मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। बहरहाल, अगर अल्फाज पर गौर ना भी किया जाए और सिर्फ बतौर वजीफ़ा ही सूरतुल इनाम को पढ़ा जाए तब भी इस सूरह मुबारका की फ़जीलत मुसल्लमा है। इसके अज़कार और औराद यानी इसे बतौर वजीफ़ा करने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं रहता। लेकिन अगर इसके अल्फाज पर गौर किया जाए तो सोने पर सुहागा है और ऐसे इंसान की नस्लें संवर जाती हैं जो सूरतुल इनाम को तर्जुमा और तफसीर के साथ मुलाहिज़ा करता है। इस सूरत की बरकत से हर उस मरीज़ को जिसे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया हो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। इस अमल की बरकत से जो कि बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। ये अमल हर ला इलाज मर्ज़ से शिफा पाने वाला अमल है जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल किया जाता है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी इस सूरत यानी सूरतुल इनाम को जो कि कुरान करीम की छठी और मक्की सूरत है, ये कुरान पाक के 7वें और 8वें पारे में मौजूद बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इसको पढ़कर जिस मरीज़ पर भी पढ़ेगा, पढ़कर दम करेगा या पढ़कर पानी पिला देगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मरीज़ को शिफा अता फरमाएगा। इसी तरह नाज़रीन, सूरतुल इनाम जो कि कुरान करीम की सूरत है, इसको पढ़कर आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक आप चाहे कोई सा भी पढ़ लें, आसान और मुख्तसर सा दुरूद पढ़ लें यानी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। और चूँकि दुरूद इब्राहीमी की फ़जीलत सबसे ज़्यादा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। एक बार खैर व बरकत और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए मेरे साथ भी दुरूद इब्राहीमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो भाइयों और बहनों, अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को कम अज़ कम 40 दिन तक आपने ये अमल करके पिलाना है। इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मरीज़ जिसको डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा अता होगी। इसके अलावा किसी और बीमारी के लिए जो कि ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या इस किस्म की बीमारियों के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। और एक जगह नाज़रीन ये भी फरमाया जाता है कि आप इसको इलाज के हवाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर कोई
بھی مسئلہ مسائل ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ یہ علاج بھی ضرور کریں، قرآن کریم سے بھی اپنا علاج کیا کریں، ساتھ ساتھ بے شک ڈاکٹری علاج بھی کروائیں، لیکن قرآن کریم کا علاج بھی آپ کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم سے ہی اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یونان کا ایک بہت بڑا طبیب، ایک بہت جانا مانا طبیب، اس نے سوچا کہ مدینہ میں آ کر اپنا طبیب خانہ کھولوں، اسے وہاں پر کافی عرصہ گزر گیا لیکن اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا، تو بہت ہی مجبور ہو کر مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھے 1-2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان صحابہ سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پی لیتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے سر درد سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری سے اللہ پاک ہمیں اسی طرح شفا عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا طبیب قرآن مجید کو بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین اسی طرح سے آپ بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل کیجئے، انشاءاللہ یہ تمام فیوز و برکات آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ ناظرین کرام رمضان المبارک کی قبولیت والی گھڑیاں ہیں، آئیے اس ویڈیو کا اختتام ایک خوبصورت دعا پر کرتے ہیں۔ آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے اور دعا کے ساتھ ساتھ آمین بھی کرتے رہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے مالک جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، اور ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ مالک ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہم سب کو موت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان سب کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اور ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔